اس نے رات کے کھانے کے لیے دال چاول بنائے تھے، ابھی سلاد بنا رہی تھی جب مقررہ وقت سے کافی پہلے ہی میاں چلے آئے۔ ماہا ڈیر رات کا کھانا نہ بنانا، آپا نے ہمیں اپنے ہاں دعوت پر بلایا ہے۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، اس نے ایک لہجہ میاں کی طرف دیکھا، پھر دو ٹوک لہجے میں بولی، آسم، میں رات کا کھانا بنا چکی ہوں، آپ آپا کو منع کر دیں۔ کیوں بھائی؟ کاہے کو منع کر دوں؟ اگر کھانا بنا چکی ہو تو کیا ہوا، اس کو فریز کر دو، ہم پھر کھا لیں گے۔ اب فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ شاباش آسم، آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپا آئے روز دعوت پر بلا لیتی ہیں، پھر اتنے ہیوی قسم کے کھانے بناتی ہیں، اصرار کر کر کے کھلاتی ہیں۔ میرا ویٹ اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جا سکتی، میں آج کل ڈائٹ پر ہوں۔ اس نے پھر چھری اٹھائی اور سلاد کاٹنا شروع کیا۔ اس کی بے نیازی پر آسم کو بھی تب چڑھی۔ بڑی ناشکری عورت ہو تم، کتنا پیار کرتی ہیں آپا تمہیں، آخر تم ان کی اکلوتی بھابھی جو ہو، اور تم ہو کہ نخرے کیے جا رہی ہو۔ اپنی بہن فائزہ کا حال دیکھو، 4 نندیں ہیں اس کی، ہر روز کوئی نہ کوئی دھمکتی ہے، بال بچوں سمیت۔ بیچاری کو روز اتنا کھانا بنانا پڑتا ہے، اور ایک تم ہو کہ تمہاری نند اتنے پیار سے بلا رہی ہے اور تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ آسم، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میرا ویٹ، بس کرو اب، کم از کم اپنے ویٹ بڑھنے کا الزام میری بہن کو نہ دو۔ ارے میں تو جس دن تمہیں بیاہ کر لایا تھا تم تو اسی وقت موٹی تھی۔ کیا میں اس وقت موٹی تھی؟ اس نے بے یقینی سے اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا۔ لفظ موٹی ٹھا کر کے سینے پر لگا۔ دنیا آپ کو لاکھ موٹا کہے، اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر شوہر کہہ دے تو کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک شوہر کو تعسف اور صدمے سے دیکھتی رہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ گداز اور بھرے بھرے جسم کی مالک تھی، مگر موٹی تو ہرگز نہیں تھی۔ اگر میں شروع سے ہی موٹی تھی تو کیوں بیاہ کر لائے تھے آپ مجھے؟ اس وقت تو آپ کی بہن کی جوتیاں گھس گئی تھیں میرے گھر کے چکر لگاتے لگاتے۔ وہ ڈھونڈ لیتی ہیں اپنے جیسی سلیم اور سمارٹ لڑکی آپ کے لیے۔ اور پھر اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر روتے روتے تیزی سے کچن سے نکل کر اسٹور روم میں گھس گئی اور دھاڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ پیچھے آسم اپنی جگہ پر حق دک کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اف توبہ، یہ کیا ہوا؟ غلط وقت پر نامناسب الفاظ منہ سے پھسل گئے تھے۔ زبان بندی کی تمام ہدایات عورتوں کو ہی کی جاتی ہیں۔ اگر مرد بھی بحث و تکرار سے پرہیز کریں تو لڑائی جھگڑے سے طول نہیں پکڑتے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ادھر ماہا اسٹور میں بند ہو چکی تھی، ادھر آسم کے فون پر آپا کی متواتر کالز آ رہی تھی۔ آخر تم لوگ آ کیوں نہیں رہے؟ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ آپا، وہ دراصل ماہا تیار ہو رہی ہے، آسم نے بکھلا کر وضاحت کی، پھر فون بند کر کے سوچنا شروع کیا کہ ماہا کو کیسے منائے۔ اسٹور روم کی تو وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، بار بار دروازہ بجانے پر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا، صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آسم کو یاد آیا کہ اسٹور روم کا دوسرا دروازہ پچھلے صحن میں تھا جس پر تالا پڑا تھا، اور تالے کی چابی اس نے الماری میں رکھی تھی۔ اس نے چابی وہاں سے نکالی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ماہا اس کی جانب پشت کیے دیوار سے لگے چہکوں پہکوں رونے میں مصروف تھی۔ ماہا ڈیئر، سوری یار، آسم نے نرمی سے اس کے کندھے چھوئے۔ بات مت کریں مجھ سے، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ میں تو بھدی اور موٹی ہوں نہ، وہ شدید ناراضی سے بولی۔ کس کمبخت نے کہا ہے کہ تم موٹی ہو؟ وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، اب جانے دو۔ آپا انتظار کر رہی ہیں، تیار ہو جاؤ پلیز۔ بمشکل وہ اسے منا پایا۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ پیلا سوٹ پہن لو، اس میں تم زیادہ موٹی، میرا مطلب ہے زیادہ پیاری لگتی ہو۔ اس نے الماری کھول کر جلدی سے ایک دیدہ زیب سوٹ بھی نکال دیا۔ جب وہ دونوں تیار ہو کر آپا کے ہاں پہنچے تو وہ بےتابی سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئے، وہ لپک کر آئیں۔ میری پیاری بھابھی، وہ چیخ مار کر ماہا سے لپٹ گئیں۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے چٹا چٹ اس کے گالوں پر پیار کیا۔ حالانکہ ہلکے انگوری سوٹ میں نک سے تیار وہ خود بہت سمارٹ اور سٹائلش لگ رہی تھیں۔
اس نے رشک سے انہیں دیکھا۔ بنٹی ذرا بناؤ نا ہم دونوں کی پکچر، انہوں نے اپنے اکلوتے سپوت کو پکارا۔ وہ جٹ سے موبائل تھامے آگے بڑھا اور نند بھاوج کی کھٹاکھٹ کئی تصویریں لے لیں، کچھ دیر بعد ان کے سٹیٹس پر میری پیاری بھابھی کے ٹائٹل سے لگ جاتی تھی۔ آپا نے کھانے پر بہت اہتمام کر رکھا تھا۔ مزے مزے کی رنگ برنگی ڈشز سے ٹیبل سجی تھی، چکن بریانی، مٹن کڑھائی، فرائی فش، کباب اور نہ جانے کیا کچھ۔ وہ جو دل میں ارادہ کر کے آئی تھی کہ بس ذرا سا چکھے گی، خود سے کیے سارے وعدے اڑن چھو ہو گئے۔ اوپر سے گھڑی گھڑی نند صاحبہ کا اصرار، ماہا ڈیئر ذرا یہ تو ٹیسٹ کرو، ماہا ڈیئر ذرا یہ تو چکھو۔ وہ تو ڈھیروں کھا گئی۔ خاص طور پر سویٹ ڈش تو بہت مزے کی تھی۔ مختلف پھلوں کو اتنی نفاست اور خوبصورت سے کسٹرڈ پر سجایا گیا تھا کہ آپا نے صرف ایک چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈالا تو اسے ایسا لطف آیا کہ وہ 2 کٹوریاں کھا گئی۔ ان کا بنٹی مسلسل ویڈیو بناتا رہا۔ رات کے وہ دونوں سرشار سے گھر لوٹے۔ شام میں ہونے والی بدمزگی کا شائبہ تک نہ رہا۔ خوب پیٹ بھر کر کھایا تھا، اس لیے نیند بھی بڑے مزے کی آئی۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی تو آسم کب کے آفس جا چکے تھے۔ رات کو اتنا کھا لیا تھا کہ صبح ناشتے کی طلب ہی نہ رہی تھی۔ وہ بھی کسل مندی سے بیڈ پر لیٹی رہی، پھر مندی آنکھوں کھول کر سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا، اپنا موبائل ڈھونڈ کر چارج پر لگایا، اٹھ کر واش روم گئی، بکھرے بال باندھے آ کر موبائل آن کیا۔ نند صاحبہ کے سٹیٹس پر میری پیاری بھابھی کے ٹائٹل سے اس کی اور ان کی کئی تصویریں بے حد اسمارٹ اور ینگ دکھ رہی تھی، جبکہ پیلے سوٹ میں پھنسی سی وہ کتنی بھدی اور بے ڈول لگ رہی تھی۔ حالانکہ اس نے یہ سوٹ ابھی فقط 2 ماہ پہلے سلوایا تھا، مگر اب وہ اس کے بامشکل ہی آیا تھا۔ ہر تصویر کے نیچے جاننے والوں کے دل جلا دینے والے کومنٹ نے مزید روحانسا کر دیا۔ ایک نے لکھا تھا، نند بھاوج کی جوڑی تو بے مثال ہے، کاش نند اپنی تھوڑی سی سمارٹنس بھی بھاوج کو دے دیتی۔ ایک اور نے لکھا تھا، یہ دونوں تو الف نون کی جوڑی لگ رہی ہیں۔ ایک نے گلی ڈنڈے کی تشبیہ دی تھی، وہ جل کر خاک ہو گئی۔ موبائل ایک طرف پٹخا اور منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ آج تو کھانے کی بھی کوئی فکر نہ تھی، کل کا فریز کیا رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی جلتی کٹتی رہی، پھر اپنی دوست آشی کو فون ملایا، وہ بھی ان کے گروپ میں شامل تھی، اس لیے نند صاحبہ کا سٹیٹس دیکھ چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد بولی، ماہا یار تم نے تو اور ویٹ بڑھا لیا ہے، لگتا ہے ویٹ کنٹرول پروگرام پر عمل نہیں کر رہی ہو تم۔ اس کی پہلے سے دکھتی رگ مزید دکھ گئی، وہ تو پھٹ پڑی۔ آشی، میرا ویٹ کنٹرول پروگرام کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ادھر میں ڈائٹنگ شروع کرتی ہوں، ادھر آپا دعوت پر بلا لیتی ہیں، پھر اصرار کر کے خوب کھلاتی ہیں۔ اگر نہ جاؤں تو میاں روٹھ جاتے ہیں، اگر جا کر نہ کھاؤں تو دونوں روٹھ جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی اچھا کھانا دیکھ کر ہاتھ نہیں روک پاتی۔ اللہ کرے کہ کوئی کسی کی اکلوتی بھابھی نہ ہو۔ وہ تو رو پڑی۔ خود تو اتنی سلیم سمارٹ ہیں، ذرا سا چکتی ہیں، اب ہر کوئی اتنے صبر والا تو نہیں ہوتا۔ ماہا پلیز کول ڈاؤن، ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ معاملہ یوں رو دھو کر حل ہونے والا نہیں ہے۔ آشی اس کی جذباتی فطرت سے واقف تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں ان کی طرح سمارٹ ہو جاؤں۔ وہ اب اپنی نند صاحبہ سے سخت بدظن ہو رہی۔ ایسا نہ کہو ماہا، نیتوں کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے موٹاپے کی آڑ میں اپنی سمارٹنس کی تعریف چاہتی ہوں۔ دراصل جب تک انسان خود اس مسئلے کا شکار نہ ہو تو وہ دوسرے کے مسئلے کو بھی اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ حالانکہ ویٹ کم کرنے میں اتنی تمہاری مدد چاہیے نہ کہ تمہاری مزید دعوتی پکوان بنا کر کھلائیں۔ اچھا تو پھر میں نند صاحبہ کی اس آندھی طوفان جیسی محبت کا کیا کروں؟ آشی بہت سمجھدار تھی، پہلے بھی وہ اسے کافی کارآمد مشورے دے چکی تھی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا کرو، آشی نے کچھ دھیمی آواز میں کہا۔ وہ ہمہ گوشت ہو گئی۔ پھر جو کچھ آشی نے اسے بتایا وہ سن کر اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ وہ اپنی پیاری دوست کی فہم فراست کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر پورا 1 مہینہ سکون سے گزرا۔ وہ انتظار کرتی رہی مگر نند صاحبہ کا کوئی دعوت نامہ نہ آیا۔ آسم سے تذکرہ کیا تو وہ حیران ہوئے، تم تو اتنا چڑھتی ہو ان کی دعوت سے، اب خود انتظار کر رہی ہو۔ وہ دراصل ان کے بنٹی کے ایگزامز چل رہے ہیں اور وہ بچے کی پڑھائی کے معاملے میں بہت سیریس ہیں۔
پھر تقریباً 1.5 ماہ بعد عین دوپہر کے وقت ان کی کال آئی۔ ماہا ڈیئر، آج تم دونوں ہمارے ہاں انوائٹیڈ ہو۔ ابھی بتا رہی ہوں رات کا کھانا نہ بنانا۔ تھینک یو اپی، میں تو اتنا انتظار کر رہی تھی۔ پچھلی دعوت میں کتنا مزہ آیا تھا۔ آپ کی پکس میری تمام فرینڈز نے اتنی پسند کی تھیں۔ آپ کتنی اچھی لگ رہی تھیں۔ میری تمام فرینڈز آپ کی اتنی اچھی فین ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ تمہاری اپی کتنی خوبصورت جسامت کی مالک ہیں، مگر اس بار ان کو آپ پہلے کی نسبت تھوڑی سی اوور ویٹ لگیں۔ عاشی کا پلان اس کے ذہن میں تھا۔ اس نے لہجے کو تھوڑا سا تشویشناک بنا کر کہا، ہیں کیا؟ میں اور اوور سمارٹ؟ ہائے اللہ، ایسے کیسے ہو گیا؟ ان کا تو رنگ اڑ گیا۔ فوراً قمیض کو کمر سے پکڑ کر ذرا سا کھینچ کر دیکھا۔ وہ واقع پہلے سے ذرا تنگ لگی۔ ان کے ہاتھوں کے مزید طوطے اڑ گئے۔ وہ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھیں۔ ہائے اللہ ماہا، میں تو کھانے پینے میں اتنی احتیاط کرتی ہوں۔ خود احتیاط کرتی ہیں اور مجھے اصرار کر کر کے کھلاتی ہیں۔ اوف آپا، آپ تو گھبرا گئیں۔ تھوڑا سا ہی ویٹ بڑھا ہے، اب ہم عورتوں سے بدپرہیزی تو ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ یہ اپنا بنٹی بدتمیز میٹھا پراٹھا روز چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بھی ایک آدھ والا روز کھا لیتی، اسی سے ویٹ بڑھ گیا۔ اب کیا کروں؟ فکر نہ کریں، تھوڑے بہت ویٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے کیوں نہیں پڑتا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ میری ایک دوست ڈاکٹر ہے، اس نے رات کے کھانے کے لیے بڑا اچھا ڈائٹ پلان بتایا ہے۔ اس میں غذائیت بھی ہے اور کیلوریز بھی بہت کم ہے۔ اچھا تو پھر تم وہ بنا لینا، ہم دونوں وہی ٹرائی کریں گے۔ اوکے آپا، اوکے بائے۔ اس نے فون رکھا، چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ رات کو بڑے دل سے تیار ہوئی، جدید تراش خراش کا کالا جوڑا پہنا۔ کچھ 1.5 ماہ کی ڈائٹنگ نے بھی رنگ دکھایا تھا، وہ پہلے سے کافی اسمارٹ دکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے اور آپی کے لیے بنایا گیا ڈائٹ کھانا پیک کیا۔ دروازہ آپی نے ہی کھولا، کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ پہلے والا جوش و خروش مفقود تھا، شاید اندر ہی اندر اپنی اسمارٹنس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اس کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر لے گئیں۔ ماہا، تمہاری فرینڈز بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، میرا ویٹ واقعی بڑھ رہا ہے۔ اب یہ کرتا دیکھو، پہلے پہنا تھا تو کتنا ڈھیلا ڈالا سا تھا، اب پہنا ہے تو بالکل ساتھ ہی چپک گیا ہے۔ انہوں نے دیدہ زیب سے گلابی کرتے کو ذرا سا کھینچ کر دکھایا۔ اس کے لبوں پر موہوم سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ انہوں نے وہ کرتا بوتیک سے خریدا تھا۔ اب بوتیک والے کپڑا شرنک نہیں کرتے۔ پہلے انہوں نے پہنا تو ڈھیلا تھا اور اب انہوں نے یقیناً دھو کر پہنا تھا تو وہ شرنک ہو کر سکڑ گیا تھا، اسی لیے اتنا ٹائٹ ہو گیا تھا۔ مگر اس نے ان کی غلط فہمی قطعی دور نہ کی۔ پھر وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئیں۔ میں نے مردوں کے لیے کھانا الگ سے ڈرائنگ روم میں لگایا ہے تاکہ وہ ہیوی قسم کا کھانا ہم دونوں نہ کھائیں۔ ہم تو یہاں بیٹھ کر تمہارے والا ڈائٹ کھانا ہی کھائیں گے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے شاپر تھام کر کچن میں لے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کالے چنوں کا سلاد مزے سے کھا رہی تھیں، جس میں ڈھیر ساری ابلی سبزیاں شامل تھیں۔ ارے بیٹی کہاں ہے؟ ارے بنٹی کہاں ہے؟ میری اور آپی کی پکس بنائیے نا۔ اسے یاد آیا تو اس نے بنٹی کو پکارا، جو ڈرائنگ روم میں باپ اور ماموں کے ہمراہ چکن بریانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ تو نہ آیا۔ اس نے خود ہی اپنے موبائل سے اپنی اور آپی کی ویڈیو اور ڈھیروں تصویریں بنا ڈالیں۔ رات کو میری پیاری نند کے ٹائٹل سے ماہا کا سٹیٹس جگمگا رہا تھا۔ ویجیٹیبل سلاد سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی اور آپا کی ڈھیروں تصویریں جگمگا رہی تھیں۔ وہ ان جیسی تو نہیں، بہرحال پہلے سے کافی اسمارٹ دکھ رہی تھی۔ چہرے پر سچی اور خالص مسکراہٹ تھی۔ اس نے رشتہ بھی بچا لیا تھا اور اپنا مقصد بھی پا لیا تھا۔ اپنے سٹیٹس کے نیچے ایک کونے میں اس نے چھوٹا سا تھینک یو عاشی بھی لکھا تھا، جو صرف اسے اور عاشی کو ہی سمجھ آ سکتا۔